یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں اور بڑی محنتوں اور بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پہنچا ہے۔ ہم چونکہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے کرم سے مسلمان ماں باپ کی گود میں ہماری پرورش ہوئی، ہم نے اپنے پیدا ہوتے ہی ایمان کو اپنے ماحول کا حصہ پایا، ہر طرف اسلام کا چرچا، ایمان کا چرچا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی سنا، تو ہمیں اس نعمت کا اور اس قیمت کا احساس نہیں ہے۔ جو چیز گھر بیٹھے مفت میں مل جاتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے مصیبتیں اٹھا کر اس دین کو پایا تھا۔ حضرت بلال سے پوچھئے جنہوں نے مکہ کے ریگستان پر اور گرم پتھروں پر جن کو گھسیٹا گیا تھا اور اس عالم میں بھی کہتے تھے احد احد کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس دین کی قیمت حضرت صہیب سے پوچھئے جو روم کے علاقے سے آئے تھے اور وہ اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ سے ایسا جوڑ دیا انہوں نے کہ ہر تکلیف پر بھی انہوں نے کوئی اف تک بھی زبان پر نہ لائے۔ اس کی قیمت حضرت سلمان فارسی سے پوچھئے جو کتنے قائدوں، مرشدوں اور ہادیوں کی صحبتوں سے گزرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے اور ہر تکلیف اور ہر منزل سے گزرنے کے بعد ان کو یہ آخری منزل ملی تھی۔ ان سے پوچھئے حضرت سلمان فارسی سے کہ اس نعمت کی کیا قیمت ہے اور اسلام کی کیا قیمت ہے۔ اس نعمت کی قیمت حضرت فقیہ تاج محمد سے پوچھئے جو بہار میں آئے تھے اور دمشق سے چل کر آئے تھے، روضہ پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بشارت کی بنیاد پر آئے تھے، جن کو یہاں کے راجا نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اذان دینے کی اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا، اس سرزمین میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ہر تکلیف کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے اعمال کو نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھئے کہ اس دین کی، اس ایمان کی کیا قیمت ہے۔ مسلمان کسی سرزمین پر جاتا ہے تو اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ صرف پیٹ کی پوجا کرے گا، اپنے بچوں کی پوجا کرے گا، اپنے بچوں کی پرورش کرے گا۔ مسلمان کا یہ نصب العین نہیں۔ مسلمان صرف اپنے مشن کے تحت، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے کہیں پر رہتا ہے۔ اگر جو شخص اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے، اپنی نسلوں کی حفاظت نہ کر سکے، اس کو اس سرزمین پر رہنے کی اجازت نہیں۔ اس دین کو ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہماری نسلیں ہمارے دین سے بیگانہ ہو گئی، ہمارے بچے دیندار نہ ہوئے، تو سب سے بڑی پرسش آپ سے ہوگی، ہم سے ہوگی کہ یہ امانت اللہ نے آپ کے حوالے کی تھی، آپ نے ان کی کیا تربیت کی۔ کسی جگہ صرف کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں۔ ہمارے اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا دوسرے لوگ جو خدا بیزار ہیں، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن لوگوں کو، جن مذہب والوں کو، ان میں اور ہم میں کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں۔ ہم جس سرزمین پر بھی رہتے ہیں،
اور یہی تربیت ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کو، کہ ایک ایک صحابی جس سرزمین کی طرف چلا گیا وہ پوری کی پوری سرزمین اسلامی سرزمین بن گئی، ایک ایک صحابی۔ اور کیا ان صحابہ کرام کو جو لوگ کہ مصر میں جا کے بس گئے تھے، ان صحابہ کرام کو جو کوفہ میں جا کر بس گئے تھے، جو بصرہ میں جا کر بس گئے، جو ترکی میں جا کے بس گئے، جو دمشق میں جا کے بس گئے، کیا ان صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں رہنے کی کیا فضیلت ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ کیا ان صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعوت تھی، وہ جو پیغام تھا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا سنو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس دعوت کو پہنچائیں جو ابھی موجود نہیں ہے۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ دے کر چلے تشریف لے گئے ہیں۔ اسی دعوت کو پہنچانے کے لیے، اسی دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے مکہ اور مدینہ منورہ کا تقدس چھوڑا، وہ مبارک ماحول چھوڑا، مسجد حرام اور مسجد نبی کی نمازیں چھوڑیں، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کے وہ ایسے علاقوں میں گئے جہاں پر کوئی ان کا شناسہ نہیں تھا، کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا۔ اور وہی صحابہ کرام کے بعد تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، سلف صالحین نے کیا، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو خود بھی پکڑے رہیں، اپنے دامن سے کبھی چھوڑے نہیں، اور اس دین کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں، چونکہ اگر ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس دین کو ہم تک نہ پہنچایا ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ کسی سرزمین پر، کسی ملک میں مسلمان اس حالت میں رہتا ہے کہ اپنا دین اور ایمان کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یاد کیجئے، جب ہجرت فرض تھی، ہجرت فرض ہو، ہجرت سمجھتے ہیں نا اپنے وطن کو چھوڑنا، مکہ معظمہ کو چھوڑنے کا حکم آ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آ چکا تھا اللہ کی طرف سے کہ سارے کے سارے لوگ جو یہاں رہتے ہیں مکہ معظمہ میں، چونکہ مکہ معظمہ کا ماحول موافق نہیں ہے، سب لوگ مکہ چھوڑ دیں۔ اور مکہ کو چھوڑنے کے بعد سب لوگ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب ہجرت فرض ہو گئی، حضرت عباس ہجرت کے فرض ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں، ہجرت کے فرض ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اور پھر حضرت عباس مدینہ منورہ میں قیام نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی مکہ معظمہ میں رہنے کی، جبکہ مکہ معظمہ دار الحرب تھا، دار الکفر تھا۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ اے میرے رسول، اے میرے آقا، میرے بھتیجے، مجھے اجازت دو کہ میں مکہ معظمہ میں قیام کروں، میرے اہل و عیال ہیں، میرا کاروبار ہے وہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو مکہ معظمہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی، جبکہ ہجرت فرض تھی اور سب لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر کے دارالامان میں جائیں، دارالایمان میں جائیں، مدینہ منورہ سب لوگ آ جائیں، یا کسی ایسے مقام پر سکونت کریں جہاں پر ان کا دین اور ایمان محفوظ رہ سکے۔ لیکن حضرت عباس کو وہاں رہنے کی اجازت دی گئی، اور فتح مکہ تک حضرت عباس وہیں مقیم رہے، اسی دار الکفر میں، اسی دار الحرب میں جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا فرض تھا۔ کیوں آخر؟ اس لیے ان کو اجازت دی گئی، کسی اور صحابی کو اجازت نہیں دی گئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین اور اطمینان تھا کہ حضرت عباس اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ حضرت عباس اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکیں گے، اور حضرت عباس کے سینے میں جو دین اور ایمان کا چراغ روشن ہوا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کی برکت سے،
یہ روشنی ان کی نسلوں تک بھی منتقل ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ عباس مرتد ہو جائیں گے یا عباس کی نسلوں سے یہ ایمان ختم ہو جائے گا. چونکہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عباس کو اجازت دی گئی ہجرت کے فرض ہونے کے باوجود بھی. جبکہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں ہے اب. تو اس سے یہ اندازہ ملتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی بھی سرزمین میں رہنے کی اجازت اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنا ایمان بچا سکے اور اپنے نسلوں تک اس ایمان کو اور دین کو منتقل کر سکے. اگر وہ اپنا ایمان اور اپنا دین اپنی نسلوں تک منتقل نہیں کرتا ہے، اسے اس سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس ملک میں جو ہم یہاں موجود ہیں، اس ملک میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح 700 800 نہیں 1000 سال سے ہمارے اسلاف کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں، اللہ کے کرم سے نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں ہم نے آباد کر رکھی ہیں، تو اپنی نسلوں کو بھی دین سے آشنا کریں، دین کا علم ان کو سکھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. سنو، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کوئی نکل نہیں سکتا کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے. بچہ تو نادان ہے، پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری ہے، دین پہنچانا اپنی نسلوں تک یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، ہمیں پتیاں چبانا پڑے، ہمیں بھوکا رہنا پڑے، ہمیں جھونپڑوں میں زندگی گزارنی پڑے، ہمیں سنگینیوں پہ چلنا پڑے، لیکن ہر حالت میں ہر مصیبت میں اپنے دین کو اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ الذی والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو ایمان والے ہیں اور ان کی ذریت نے بھی ایمان کی حالت میں ان کی اتباع کی ہے. یعنی جس طرح باپ دادا مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، علم والے تھے، دین والے تھے، ان کی ذریت، ان کی نسل بھی اگر ان کی اتباع کرتی ہے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے. جو درجہ باپ کا ہوگا وہی درجہ بیٹوں کو مل جائے گا. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. آباء و اجداد کے مورثوں کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ چھوٹے لوگ جو کام کریں گے ان کا بھی ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جو بعد والے کام کریں گے وہ پہلے والوں کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. تو اپنی ذریت کو ایمان کی نعمتوں سے آراستہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک میں. تب جا کر ہماری نسلوں کو ہم سے فائدہ ہوگا اور نسلوں کو پھر ان کی نسلوں کو ان سے فائدہ ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے گی. ورنہ قیامت آ جانے کے بعد کوئی نسب اور نسل کا رشتہ باقی نہیں رہے گا. جب موت کی تلوار ہماری گردن پر مسلط ہو جائے گی اور ہم اللہ کے ہاں جانے کے لائق ہو جائیں گے، پھر ہم ہوشیار ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں. قرآن کریم میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، سور اسرافیل پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پس کوئی رشتہ داری آپس میں کام نہیں آئے گی. ایک دوسرے سے پوچھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں. دوسری آیت میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی. ہر انسان اپنے ہی حالات سے پریشان ہوگا، کوئی رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے. اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اس دن اگر رشتہ، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رشتہ ہے جو کام آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، تو کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا، کام نہیں آئے گا. قرآن خود کہتا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا عمل کا ترازو
وزنی ثابت ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے عمل کا ترازو ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام ہو گئے، وہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا سحری و نسبی، الا نسبی و سحری، سوائے میرے نسب کے رشتے کے اور میری دامادی کے رشتے کے، یعنی میرے نسب کا رشتہ کام آئے گا، اور جو میرے خاندان میں سسرال بنائے گا، میرے خاندان میں اپنی شادی کرے گا، اس کو بھی وہ رشتہ کام آئے گا۔ نسب نبوت کے خاندان کے نسب کام آئے گا، نبوت کے خاندان میں رشتہ داری بھی کام آئے گی، الا نسبی و سحری، سوائے میرے نسب اور دامادی کے۔ اسی حدیث کی بنا پر دیکھیے کیا اہمیت ہے رشتوں کی، خاندان نبوت سے محبت کی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت بڑے ولی تھے، صحابی رسول تھے، محدث تھے، بڑی فضیلتیں ان کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، انہوں نے بعد میں، بہت بعد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد میں، آخری عمر میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی تھی ام کلثوم، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی، ان سے شادی کی حضرت عمر ابن خطاب نے، اور مہر دین کتنا مقرر کیا؟ 40,000 درہم، 40,000 درہم، جبکہ مہر فاطمی 500 درہم ہے، تمام ازواج مطہرات کی مہریں 500 درہم ہے، چاہے نجاشی حبشہ نے شادی کروایا تھا وہ، مگر حضرت عمر ابن خطاب نے 40,000 درہم دے کر کے شادی کی، اور کہا کہ میں یہ شادی اس لیے کرتا ہوں تاکہ خاندان نبوت سے میرا رشتہ قائم ہو جائے، اور میں اس فضیلت کا مستحق ہو جاؤں کہ کل قیامت میں نفخ صور کے بعد جب کوئی رشتہ داری کام نہ آئے گی تو اس خاندان نبوت سے میری دامادی کا رشتہ کام آ جائے گا۔ تو ایک رشتہ کام آئے گا، باقی کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے، صرف انسان کو اس کا عمل کام آئے گا۔ اس لیے اپنی نسلوں تک اپنے ایمان کو منتقل کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں آتا ہو اپنے خود نیک بنیے، اپنے اللہ سے تعلق بنائیے، انشاءاللہ اپنے اس تعلق باللہ کی بنیاد پر، اللہ سے مضبوط رابطے کی بنیاد پر انشاءاللہ نسلوں میں بھی ایمان پیدا ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ہندوستان میں تجدید دین اور ایمان کا جو کام کیا ہے، وہ ان کے بعد اس لائق کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکا، ان کا احسان آج تک اس امت پر ہندیہ پر ہے موجود۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے خود بھی کیا، ان کے صاحبزادگان نے بھی کیا، ان کے خاندان سے اللہ نے قرآن کی بڑی خدمت کی۔ لیکن آپ کو یہ سن کر کے معلوم ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان میں یہ خدمت کا جذبہ اور اللہ نے یہ نعمت کہاں سے عطا فرمائی؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وجیہ الدین کوئی نہیں جانتا، وہ فوج میں ملازم تھے، نوکری کرتے تھے، یقینی طور پر بہت بڑے عالم نہیں رہے ہوں گے، لیکن قرآن سے ان کو تعلق تھا، شغف تھا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بڑے سوز و گداز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کافی دیر تک کرتے تھے، اور اسی تلاوت قرآن اور سوز و گداز قرآن سے عشق کا عالم کی برکت ہے کہ اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان میں قرآن سے تعلق کو قائم فرمایا۔ ان کے واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن تہجد کی نماز کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک ڈاکو گنڈا اچانک آ نکلا اور اسی قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کی اس ادا کو، قرآن سے تعلق کو، عشق کو ایسا قبول فرمایا کہ ایک شاہ وجیہ الدین کا انتقال ہوا، لیکن اللہ نے کتنے شاہ وجیہ الدین پیدا فرما دیے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کی اس عشق کی برکت سے، قرآن سے تعلق کی برکت سے اور قرآن سے محبت کی برکت سے ایسی نسل پیدا کروں گا اس شخص کے خاندان میں جو قرآن کی خدمت کرے گا۔ تو آپ کی نسبت، آپ کا ایمان اور اللہ سے تعلق انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوگی۔ جو آج گمنام ہے کل وہ نیک نام ہوں گے، جن کو آج کوئی نہیں جانتا کل وہ دنیا کو روشن کرنے والے ہوں گے، ان کی نسلوں سے اللہ ایمان پیدا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں یہی تو کہا تھا، جب طائف کے لوگوں نے حضور کو ستایا تھا، لہو لہان کیا تھا، تو
تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں مایوس نہیں ہوں، ایک دن آئے گا کہ ان کی نسلوں سے اللہ پاک ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا دین اور ایمان کا کام کریں گے۔ محمد بن قاسم جیسا انسان اسی طائف کے خاندان سے پیدا ہونے والا انسان جس نے ہندوستان کو فتح کیا، اس لیے اپنی نسلوں تک اپنے دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔